تصور کریں، ایک شخص اپنی چارپائی پر لیٹا ہوا ہے، ان کے جسم پر چوٹوں کے نشان ہے، سر سے پاؤں تک ہزاروں تلواروں اور تیروں کے زخم، ہر ایک جنگ کی یاد۔ یہ شخص وہ انسان ہے جس نے اپنی پوری زندگی میدان جنگ میں گزاری، جس نے کبھی کوئی جنگ نہیں ہاری، جس کے نام سے دشمن کانپتے تھے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا یہ اللہ کی تلوار ہے۔ لیکن آج یہ آدمی رو رہا ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، اور یہ رونا کسی غم کی وجہ سے نہیں بلکہ ایک ایسی بات کی وجہ سے ہے جو آج بھی دل کو چیر جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنی جنگیں لڑی کہ میرے جسم پر کوئی جگہ نہیں جہاں زخم نہ ہو، لیکن میں آج یہاں ہوں اپنے بستر پر ایک بوڑھے اونٹ کی طرح۔ اللہ کی قسم، میدان جنگ میں شہادت کے بغیر مرنے والوں کی آنکھوں میں نیند نہیں آنی چاہیے۔ یہ ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، اسلام کا سب سے بڑا سپاہی۔ آج ہم ان کی پوری داستان سننے والے ہیں۔ آئیے، ٹھیک آج سے 1400 سال پہلے عرب کا صحرا قبیلہ قریش کے اندر ایک خاندان تھا جسے مخزوم کہا جاتا تھا، اور یہ وہ خاندان تھا جس کے ہاتھ میں مکہ کے فوجی معاملات تھے۔ فوجی چلانا ان کا حق تھا، ان کا خون تھا۔ اسی خاندان میں پیدا ہوا ایک بچہ جس کا نام رکھا گیا خالد۔ بچپن ہی سے خالد مختلف تھے۔ جب دوسرے بچے کھیلتے تھے، خالد تلوار پکڑ کر چلتا۔ جب دوسرے بچے سیکھتے تھے، خالد حکمت عملی سوچتا، اور جب دوسرے بچے سوتے تھے، خالد سوچتا رہتا کہ دشمن کہاں سے آئے گا اور مجھے کہاں کھڑا ہونا چاہیے۔ وقت گزرا، خالد جوان ہو گیا، اور سب نے یہ دیکھا کہ یہ بچہ کوئی عام نہیں ہے بلکہ یہ ایک ذہین، تیز نظر اور فوجی دماغ کا مالک ہے۔ 625 عیسوی میں مدینہ کے باہر پہاڑ کے دامن میں غزوہ احد جاری تھا، اور مسلمان ابو سفیان کی فوج کے خلاف لڑ رہے تھے۔ جنگ کے شروع میں مسلمان بھاری تھے، مسلمان جنگ جیت رہے تھے، لیکن جو ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو ایک پہاڑی کے راستے پر بھیجا تھا اور کہا تھا کہ اپنی جگہ سے بالکل مت ہلنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے اپنی جگہ سے مت ہلنا۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مکہ کی فوج بھاگ رہی ہے اور ہم جنگ جیت گئے، تو خوشی کے مارے بہت سے تیر انداز وہاں سے نیچے اتر گئے۔ پھر وہ ہوا کہ صرف ایک انسان تھا جو اس موقع کا انتظار کر رہا تھا، خالد بن ولید۔ وہ اس وقت مشرکین کے گھڑ سوار دستے میں تھا۔ اس نے صرف ایک لمحے میں پوری جنگ کی صورت سمجھ لیا، اور اس حکمت عملی سے ایک ہی حملے میں اس پہاڑی راستے سے گزر گیا جہاں کوئی تیر انداز نہیں تھے۔ اب مسلمان دو طرف سے گھیر لیے گئے، اور آخر کار یہ ہوا کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا۔ یہ تھا خالد بن ولید، اسلام سے پہلے اسلام کا دشمن، اسلام کے خلاف سب سے زیادہ خطرناک فوجی دماغ، اسلام کے خلاف سب سے بڑا کمانڈر۔ لیکن اللہ بہت مہربان ہے۔ ایک عجیب بات ہوتی ہے ان لوگوں کے ساتھ جنہیں اللہ چننا ہوتا ہے، انہیں چین نہیں آتا۔ دنیا ملی ہوتی ہے، مقام بھی، عزت بھی، شہرت بھی، دولت بھی، لیکن انہیں چین نہیں آتا۔ خالد کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ جتنا وقت گزرتا گیا، خالد کے دل میں ایک بات کھٹکتی رہی، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں سچ کیوں لگتا ہے؟ ان کا بھائی ولید بن ولید اسلام قبول کر چکا تھا، ان کا ایک اور بھائی ہشام بھی مسلمان تھا، اور خالد کے خود کے روزانہ کے تجربات، کائنات کی حقیقتیں، قرآن کی باتیں، یہ سب مل کر ایک سمت کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ پھر 629 عیسوی میں وہ دن آیا کہ خالد نے اپنا فیصلہ کر لیا۔ وہ اٹھا، اپنا گھوڑا تیار کیا اور مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں اس سے عمرو بن عاص ملا
جو خود مدینے کی طرف جا رہا تھا، اور ایک اور ساتھی عثمان بن طلحہ بھی تھا۔ 3 لوگ 3 اندھیروں سے نکل کر ایک روشنی کی طرف جا رہے تھے۔ خالد اپنے بھائی ولید سے ملا۔ ولید بہت خوش ہوا۔ اس نے اپنے بھائی خالد سے کہا کہ بھائی، تمہارے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کرتے تھے۔ پیغمبر اعظم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، خالد جیسی سمجھ کہاں، کاش یہ اسلام کی طرف لوٹ آتا۔ خالد خوشی سے جھوم اٹھا اور دوسرے ہی دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ پھر کیا ہوا؟ ذرا تصور کرے اس لمحے کو۔ وہ انسان جو اپنی پوری زندگی اسلام سے لڑتا رہا، جو جنگ احد میں مسلمانوں کے خلاف سب سے بڑی حکمت عملی چلا گیا، جس نے اکیلے جنگ احد میں پوری جنگ کا پایا پلٹ دیا تھا، آج وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں کھڑا ہے، میرے مصطفیٰ کے سامنے کھڑا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ خالد نے آگے ہاتھ بڑھایا کلمہ پڑھنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ تھاما۔ جب خالد نے کلمہ شہادت ادا کیا، مسلمان ہو گئے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فرمایا تھا، الحمدللہ، اللہ انہیں ہدایت دے تو بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ تب خالد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ یا رسول اللہ، اب تک جو زندگی گزری وہ اسلام کے خلاف تھی، آپ اللہ سے دعا فرما دیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اسلام پہلی غلطیاں کو مٹا دیتا ہے۔ پھر 629 عیسوی میں مسلمان صرف 3000 فوجیوں کے ساتھ روم کی بہت بڑی فوج کے خلاف میدان جنگ میں اتر گئے۔ اس وقت رومی فوجوں کی تعداد 20,000 تھی۔ جب جنگ شروع ہوئی تو اسلام کے 3 سب سے بڑے کمانڈر ایک ایک کر کے شہید ہو گئے، جن میں پہلے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ۔ جب یہ 3 سب سے بڑے اسلام کے کمانڈر شہید ہو گئے تو اسلام کی پوری فوج بکھر گئی۔ فوجیوں میں گھبراہٹ تھی، خوف تھا کہ شاید یہ جنگ ہار نہ جائیں۔ تب اسی لمحے میں خالد بن ولید آگے بڑھے اور انہوں نے کمان سنبھالی اور صرف ایک معمولی سی 3000 فوج کے ساتھ اس میدان جنگ میں ڈٹے رہے اور آخر کار بغیر کسی بھاری ناکامی کے واپس محفوظ لوٹے۔ جب یہ خبر مدینہ پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالد اللہ کی تلوار ہے۔ 3 تلواریں اس جنگ میں صرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ٹوٹی۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سیف اللہ، یعنی خالد اللہ کی تلوار ہے۔ اب وہ لمحہ آتا ہے جب اسلام کی تاریخ میں ایک نیا باب کھلتا ہے، جب ایک انسان کی زندگی صرف اور صرف جنگ اور فتح کی داستان بن جاتی ہے۔ خالد بن ولید اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی پوری زندگی میں ایک جنگ بھی نہیں ہارے، ایک بھی نہیں۔ آخر کار 630 عیسوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 مسلمان مکہ کا محاصرہ۔ خالد ایک ونگ کے کمانڈر تھے اور وہ مکہ جہاں خالد بن ولید پیدا ہوئے تھے وہ فتح ہو گیا بغیر کسی بڑی جنگ کے۔ وہ مکہ جو کبھی انہیں اسلام کی راہ میں ملتا نہ تھا، آج خالد نے خود ان راہوں میں اسلام کا پرچم لہرایا ہے۔ لیکن مسلمانوں کو سب سے بڑا جھٹکا اس وقت لگا تھا جب 632 عیسوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے، اور جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال فرمانا تھا، پورے عرب میں فتنہ پھیل گیا۔ جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوئے اور سب سے خطرناک فتنہ مسیلمۃ الکذاب تھا۔ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، پوری امت بکھر گئی تھی۔ تب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو فوجیوں کا کمانڈر بنایا، اور پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ہر مرتد اور جھوٹے نبی کے خلاف
جنگ کرنا شروع کر دیا۔ انہی میں سے ایک جنگ یمامہ تھی، اور اسی جنگ میں سب سے خطرناک فتنہ مسیلمہ کا صفایا ہوا۔ لیکن وہ جنگ اتنی سخت تھی کہ اس جنگ میں صحابہ کرام کی بھاری تعداد شہید ہوئی، لیکن آخر کار خالد بن ولید نے فتح حاصل کیا۔ پھر شام کے ایک شہر میں 12 ہجری 682 عیسوی کے قریب خالد بن ولید بیمار ہو گئے۔ جنگ کے زخم، برسوں کی محنت و مشقت، جسم تھک گیا تھا۔ آخر کار لوگوں نے ان سے ملنے آنا شروع کیا، اور وہاں اس کمرے میں خالد نے وہ الفاظ کہا جو میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا۔ خالد بن ولید نے کہا تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنی ساری جنگیں لڑی ہیں کہ میری جسم میں کوئی ایسی جگہ باقی نہیں ہے جہاں زخم نہ ہو، لیکن آج میں یہاں ہوں اپنے بستر پر ایک بوڑھے اونٹ کی طرح۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کی قسم، میدان جنگ میں شہادت کے بغیر مرنے والے کی آنکھوں میں نیند نہیں آنی چاہیے۔ اور کچھ روایتوں کے مطابق ان کے گھر میں صرف ایک گھوڑی اور غلام بچا تھا، جسے انہوں نے قبول اسلام کے بعد آزاد کر دیا تھا۔ پھر خالد بن ولید اس دنیا سے پردہ کر گئے۔ وہ انسان جس سے دشمن تھر تھر کانپتے تھے، وہ انسان جس نے اپنی پوری زندگی میں کوئی جنگ نہ ہارا، آج وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ جب یہ خبر حضرت عمر بن خطاب کو پہنچی، حضرت عمر رونے لگے۔ وہی حضرت عمر جنہوں نے خالد بن ولید کو کمانڈر سے ہٹایا تھا، لیکن حضرت عمر کو معلوم تھا کہ خالد بن ولید کیا تھے، اور حضرت عمر بن خطاب نے کہا تھا کہ عورتیں خالد بن ولید جیسے بیٹے جنم دینے کی طاقت نہیں رکھتی۔ یہ الفاظ کسی دشمن نے نہیں کہا، بلکہ یہ الفاظ اسلام کا دوسرا خلیفہ حضرت عمر بن خطاب نے کہا۔ میرے عزیزو، خالد بن ولید کی زندگی صرف سوانح عمری نہیں، بلکہ یہ ایک داستان ہے، یہ ایک درسگاہ ہے۔ خالد بن ولید اسلام کے خلاف لڑتے رہے، لیکن جب حضرت خالد بن ولید سمجھ گئے کہ اسلام ہی حق ہے، تو بغیر کسی تاخیر کے انہوں نے اسلام کو قبول کیا اور پوری زندگی صرف اسلام کی خدمت میں لگا دی۔ میرے عزیزو، اگر آپ کو آج کی یہ داستان پسند آئی تو اسلام پور چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں، تاکہ وہ بھی اسلام کی تاریخ سے واقف ہو جائے، اور ان کو شیئر کریں جنہیں اسلامی تاریخ سے سچی محبت ہے۔ آپ کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ خالد بن ولید کی زندگی کا کون سا لمحہ آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ صرف 17 سال کا ایک انسان پوری ہند کی سیاست بدل کر رکھ دی۔ صرف 17 سال کا ایک انسان، کیا کوئی 17 سال کا انسان پوری سیاست کو بدل سکتا ہے؟ جی ہاں، ہم اگلی ویڈیو میں یہ بتائیں گے کہ محمد بن قاسم نے صرف 17 سال کی عمر میں کیسے پوری سلطنت کو فتح کر لیا، اور ان کی داستان کیا ہے۔